بہت زمانہ پہلے ایک دور کے پہاڑی سلطنت میں ایک خوبصورت ملکہ رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی تو اس نے باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھا۔ ملکہ نے چاہا کہ کاش اس کی ایک بیٹی ہو جس کی رنگت برف کی طرح سفید، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ اور بال کالے اوبنوس کی طرح چمکدار ہوں۔ کچھ ہی عرصے بعد ملکہ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو واقعی اتنی حسین تھی کہ اس کا نام سنو وائٹ رکھ دیا گیا۔ لیکن افسوس، بچی کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ملکہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ بہت حسین لیکن غرور اور حسد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جو ہر روز اس سے کہتا، ملکہ عالیہ، آپ سب سے خوبصورت ہیں۔ ملکہ روز آئینے سے یہی سوال پوچھتی، آئینے دیوار پر، سب سے حسین کون ہے اس دیار پر؟ آئینہ ہمیشہ جواب دیتا، آپ ہی سب سے حسین ہیں۔ سال گزرتے گئے اور سنو وائٹ ایک نہایت خوبصورت، نیک دل اور مہربان لڑکی تھی۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت پھول ہیں اور ان کی خوشبو تو کسی پرفیوم سے کم نہیں۔ ایک دن جب ملکہ نے آئینے سے سوال کیا تو آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، آپ حسین ہیں مگر سنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ حسین ہیں۔ یہ سن کر ملکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے شکاری کو اسے کہا کہ سنو، وائٹ کو جنگل میں لے جا کر ختم کر دے۔ لیکن جب شکاری لڑکی کو جنگل میں لے گیا تو اسے سنو وائٹ پر ترس آ گیا۔ اس نے سنو وائٹ سے کہا، پیاری بیٹی، بھاگ جاؤ اور کبھی محل واپس نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہیں مار دے گی۔ سنو وائٹ جنگل میں بھٹکتی بھٹکتی ایک ننھے سے کیریج کے پاس پہنچی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں 7 چھوٹے چھوٹے بستر اور ننھی کرسیاں رکھی تھیں۔ یہ مکان 7 بونوں کا تھا جو کان کنی کا کام کرتے تھے۔ بونے شام کو واپس آئے تو اپنی جھوپڑی میں ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سنو وائٹ نے اپنی کہانی سنائی تو بونوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف محل میں ملکہ نے آئینے سے دوبارہ پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ سنو وائٹ ابھی بھی زندہ ہے اور بونوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ملکہ نے ایک بوڑھی بڑھیا کا روپ دھارا اور زہر آلود سیب تیار کیا۔ وہ سنو وائٹ کے پاس گئی اور اسے میٹھے لہجے میں ایک سرخ سیب پیش کیا۔ سنو وائٹ نے ایک لقمہ لیا ہی تھا کہ فوراً زمین پر گر گئی اور گہری نیند میں چلی گئی۔ بونے جب لوٹے تو اسے جاگتا نہ پایا۔ وہ غمگین ہو گئے اور اسے جنگل میں ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ ایک دن ایک شہزادہ وہاں سے گزرا۔ اس نے سنو وائٹ کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے بونوں سے درخواست کی کہ وہ اسے محل لے جانا چاہتا ہے۔ جب بونے تابوت اٹھا رہے تھے تو جھٹکے سے سیب کا ٹکڑا سنو وائٹ کے گلے سے نکل گیا اور وہ جاگ اٹھی۔ شہزادہ اور سنو وائٹ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور شادی کر کے خوشی خوشی رہنے لگے۔ ظالم ملکہ کو بادشاہ نے محل سے نکال دیا اور ملکہ کو اس کے غرور کی سزا ملی اور کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ نیکی، سچائی اور صبر کا پھل ہمیشہ خوشی اور کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔